السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات زندگی پر مشتمل 50 قسطوں کی ایک سیریز۔ اس سیریز میں آپ کے سامنے پیش کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت پھر رحلت تک کا مکمل سفر۔ پہلی قسط حاضر خدمت ہے اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ صحیح معنوں میں ایک رنج کشیدہ شخصیت تھے۔ دنیا کے تمام نامور اور برجستہ لوگوں میں جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں مختلف زحمتیں اٹھائیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیغمبر اسلام کی طرح اپنے بچپن اور جوانی میں اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہوں۔ جب مسلمانوں کے پیغمبر نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو ان کے والد اس جہان سے رخصت ہو چکے تھے۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش نامی قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ مکہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ اس بات پر مجبور ہو گئیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس مدینہ چلی جائیں تاکہ شاید ان لوگوں کی مدد سے اپنے فرزند کی پرورش کر سکیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد اس طفل یتیم اور اس کی ماں کے پاس مال دنیا سے کچھ نہ رہا تھا۔ جب ماں اور بیٹا مدینے پہنچے تو محمد کی والدہ، جن کا نام آمنہ تھا اور جو اس وقت جوان بھی تھیں، اپنے شوہر کی موت کا غم بھلانے اور تنہائی اور تہی دستی میں اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر شعر کہنے اور پڑھنے کا سہارا لیتی تھیں۔ اس زمانے میں جزیرہ العرب میں معزز طبقے کی خواتین شعر کہنے کا ذوق رکھتی تھیں، اور مجھے یعنی اس تحقیقی کتاب کے مصنف، جو کہ رومانیہ کا ایک دانشور ہے، آمنہ کے کہے ہوئے چند اشعار جمع کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مورخین میں سے 3 افراد یعنی سیوطی، ابن سعد اور حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس طفل کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ پانی کے ایک تالاب میں پیراکی کی اور اپنے بدن کو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا پایا۔ مکہ میں پانی اور اشیاء خورد و نوش کی قلت تھی اور وہاں کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا کہ جہاں شدید گرمیوں کے دنوں میں بچے پیراکی کر سکیں، لیکن مدینہ میں پانی کا تالاب موجود تھا اور وہاں کے بچے اپنے کپڑے اتار کر پانی میں کود جاتے تھے اور شدید گرمی میں ٹھنڈک اور خنکی کے احساس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس دن کمسن محمد بھی تالاب میں اترے، لیکن زندگی میں پہلی بار۔ حضرت آمنہ کے رشتہ داروں نے مرحوم عبداللہ کی جوان بیوہ کی ہر ممکن مدد کی، لیکن افسوس کہ مدینہ پہنچنے کے بعد محمد کی والدہ بیمار ہو گئیں اور جلد ہی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سب کو ان کے عنقریب موت کا یقین ہو گیا۔ عرب قوم میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کی موت واقع ہونے لگتی، یعنی اس پر نزع کی حالت طاری ہو جاتی، تو نزدیکی رشتہ دار اس کے گرد جمع ہو جاتے اور مرنے والے کے ساتھ مسلسل گفتگو کرنا شروع کر دیتے تاکہ وہ آخری لمحات میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اور خوف زدہ نہ ہو۔ وہ لوگ جو حضرت آمنہ کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کے ساتھ بلا توقف باتیں کرنے میں مشغول تھے تاکہ وہ جوان خاتون خوف زدہ نہ ہو، اور حضرت آمنہ بھی کبھی کبھی زیر لب کچھ کہتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ناگہاں ایک موقع پر ننھے محمد نے دیکھا کہ ان کی والدہ اب جواب نہیں دے رہیں، تو اپنا سر ماں کے سینے پر رکھ کر کہنے لگے، ماں جواب کیوں نہیں دیتی؟ لیکن روح اس جوان خاتون کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ عورتیں جو حضرت آمنہ کی نزدیکی رشتہ دار تھیں، انہوں نے حضرت آمنہ کے جسم کو غسل دیا اور پھر محمد نے اپنی والدہ کو کفن پہنے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد انہیں ابوا نامی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ جزیرہ العرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفنایا جائے، کیونکہ لکڑی کی کمیابی کے باعث تابوت کا مہیا کرنا بہت مہنگا پڑتا تھا، لہٰذا آمنہ کو بھی دوسری اموات کی طرح تابوت کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھانپنے کے بعد جب عزیز و اقارب واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ محمد ان لوگوں کے ہمراہ نہیں ہیں، لہٰذا جب وہ واپس قبرستان آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے انہیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماں گھر کیوں نہیں چلتی؟
کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ خرد سال محمد، جو ماں اور باپ دونوں طرف سے یتیم ہو چکے تھے، اپنا سارا دن گوشہ نشینی میں گزارتے، اور جب ان کے ہم عمر بچے انہیں کھیلنے کی دعوت دیتے تو وہ جواب میں کہتے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ ماں کی موت نے اس معصوم بچے کو کچھ اس طرح ملول اور رنجیدہ خاطر بنا دیا تھا کہ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور حضرت آمنہ کے رشتہ داروں کو شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ روز بروز کمزور اور نحیف ہوتا جا رہا ہے۔ محمد کے دادا عبد المطلب مکہ میں رہتے تھے، اور وہ 108 سال کی عمر کے ایک معمر انسان تھے۔ آمنہ کے رشتہ داروں نے اس طفل یتیم کو اس کے دادا کے پاس بھیج دیا۔ عبد المطلب نے جب محمد کو دیکھا تو اس بچے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اور انہیں محمد سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ الندوہ لے جانے لگے۔ الندوہ دراصل مکہ کی مجلس شورا کا نام تھا، جس میں صرف قبیلہ قریش کے مردوں کو شرکت کرنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہو۔ لیکن عبد المطلب کم سن محمد کو اپنے ہمراہ الندوہ لے گئے، اور پہلے ہی دن اس مجلس کے ارکان نے عبد المطلب پر یہ اعتراض اٹھایا کہ وہ ایک بچے کو بڑوں کی مجلس میں کیوں لائے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ لوگ بھی کچھ اس طرح اس بچے کی محبت میں سرشار ہو گئے کہ ہر بار جب محمد اپنے دادا کے ساتھ اس مجلس میں آتے تو قریش کے بزرگ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور ان سے نوازش کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ عبد المطلب بھی 2 سال کے بعد 110 سال کی عمر میں دار فانی کو وداع کہہ گئے، اور محمد ایک بار پھر بے یار و مددگار رہ گئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال تھی، اور ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال اور سرپرستی کے فرائض سنبھال لیے۔ ابو طالب پیغمبر کے چچا کی کنیت تھی۔ ظہور اسلام سے قبل عرب باشندے لڑکی ذات سے متنفر تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور پرورش جیسی شرماور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی زحمت میں نہ پڑیں۔ لیکن اس کے برعکس لڑکے کی پیدائش پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے، کیونکہ ایک عرب مرد کے ہاں لڑکے کا ہونا اس کے لیے سر بلندی اور افتخار کا باعث ہوتا تھا، اور وہ اس لڑکے کا نام اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا تھا جسے کنیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو طالب یعنی طالب کا باپ، اور پیغمبر اسلام کے چچا کا طالب نامی ایک لڑکا تھا جس کا نام انہوں نے اپنی شناخت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ابو طالب کا اصل نام عبد المناف تھا، اور حضرت محمد کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام عامر تھا، تاہم انہیں شیبہ کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ خود محمد بن عبداللہ کا کنیہ قاسم تھا، کیونکہ ان کا قاسم نامی ایک فرزند تھا جو کم عمری میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ پیغمبر اسلام کے چچا ایک شریف لیکن بے بذات انسان تھے، اور ان پر اپنے قصیر خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی۔ وہ کمسن محمد کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا وہ طفل یتیم 8 سال کی عمر میں ہی اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانے کی خاطر محنت اور مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اگرچہ ابو طالب محمد کے چچا تھے اور بظاہر ان کی سرپرستی کرتے تھے، لیکن اپنے بڑے خاندان کی معاشی ضروریات کے پیش نظر وہ حضرت محمد کی رفاعی اور بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ نہ تو ان کے لیے کپڑے خرید سکتے تھے، اور نہ ہی اس طفل یتیم کو پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی پاپوش فراہم کر سکتے تھے۔ لہٰذا عمر کے اس حصے میں جہاں دوسرے بچے اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہیں، وہاں محمد مجبور تھے کہ حصول معاش کی خاطر سارا دن کام کریں، اور وہ بھی دشوار ترین کاموں میں سے ایک، یعنی موسم گرما میں جزیرہ العرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں مویشیوں کی دیکھ بھال۔ حضرت محمد کے دوران طفولیت میں تحقیق کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قابلیت اور استعداد کہ جس کی بنا پر وہ طفل یتیم اللہ کی طرف سے آخر کار پیغمبری کے لیے مبعوث ہوا، بچپن سے ہی اس میں موجود تھی۔ اور اسی زمانے میں جب محمد جزیرہ العرب کے گرم صحراؤں میں گلا چرانے جاتے تھے، ان کی یہ عادت بن چکی تھی کہ اپنے آپ میں کھو کر سوچوں میں ڈوب جائیں، اور صحرا غور و فکر کرنے اور اپنے آپ میں ڈوب جانے کے لیے
بہترین جگہ ہے۔ دنیا کے قدیم اور عظیم مذاہب اسی وجہ سے تپتے صحراؤں سے ظہور پذیر ہوئے کہ ان ادیان کے لانے والوں کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ لامتناہی صحراؤں میں اللہ، اس کی خلقت اور بشریت کے بارے میں غور و خوض کر سکیں۔ جب تک کوئی انسان جزیرہ العرب اور مشرق کے قریب کے صحراؤں میں کچھ عرصہ بسر نہ کرے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس انداز میں اس کے افکار میں پھیلاؤ اور اس کی سوچوں میں استحکام کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ کہ جزیرہ العرب اور مشرق کے قریب کے صحراؤں کے پودے اور بوٹے بھی یورپی پودوں سے بھی مختلف ہیں۔ ان گرم صحراؤں میں کوئی بوٹا ایسا نہیں ملے گا جو معطر نہ ہو، اور حتیٰ کہ جزیرہ العرب کے صحرا کے کانٹے بھی، جنہیں خار مغیلان کہا جاتا ہے، ایک دل پسند خوشبو کے حامل ہیں۔ اگر یورپ کے ادنا اور بے خوشبو پھولوں کو جزیرہ العرب کے گرم صحراؤں میں لا کر بویا جائے تو ایک دو نسل کے بعد انہی ادنا پھولوں میں سے خوشبو پھوٹنے لگے گی اور یورپ کے کوتاہ پودے ایک درخت کا روپ دھار لیں گے۔ جو لوگ جزیرہ العرب اور مشرق نزدیک کے صحراؤں میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ اگر کسی عقیدے پر کاربند ہو جاتے تو اس میں ریاکاری سے کام نہ لیتے اور اس عقیدے کو دنیوی امور کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ جزیرہ العرب اور مشرق کے قریب کے گرم صحراؤں میں اگر کوئی کسی عقیدے کو اپنا لیتا تو اس پر قائم رہتا اور اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کو اپنا فرض تصور کرتا تھا۔ شک و تردید اور فرقے بندیاں اس وقت شروع ہوئیں جب دنیا کے عظیم مذاہب صحرا سے باہر نکلے اور ایسی سرزمینوں میں پھیلے جہاں صحرا نہیں تھا، تو اس وقت جن لوگوں نے اس مذہب کو صحرا میں پہچانا اور اپنایا تھا، انہوں نے اعتراض اٹھایا، معترض ہوئے، اور اس طرح یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں گوناگوں فرقوں نے جنم لیا۔ بہرحال پیغمبر اسلام 8 سال کی کم عمر میں ہی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی خاطر صحرا میں گلا چرانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے ہی صحرا میں وقت بسر کرتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے اور رات بسر کرنے کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ہاں چلے جاتے تھے۔ دراصل یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ یتیم بچے عقلی اور شعوری طور پر عام بچوں سے کہیں پیشتر تکمیل کے مراحل طے کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پیار اور لاڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ان کے چہرے سے غم کا غبار دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ماں باپ ایک یتیم بچے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسہ نہیں دیتا، اور نہ ہی عید جیسے مواقع پر کوئی یتیموں کے لیے نئے جوتے اور کپڑے خریدتا ہے۔ وہ بچہ جس کا باپ ہو نہ ماں، اور جو 8 سال کی عمر میں محنت اور مزدوری کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کرے اور اپنی مشکلات کا حل خود ہی تلاش کرے۔ ایک دن جب محمد گلے کو چرانے کے بعد صحرا سے واپس لوٹ رہے تھے تو جن لوگوں نے انہیں دیکھا، ان کا بیان ہے کہ اس معصوم بچے کے پاؤں برہنہ تھے اور برہنہ پا ریگستان کی تپتی ریت پر قدم اٹھا رہا تھا۔ بے پناہ مشکلات، تنہائی اور ذمہ داری کے احساس نے محمد کو کچھ اس طرح قبل از وقت فہیم اور متین بنا دیا تھا کہ جب ان کی عمر صرف 12 سال تھی تو ابو طالب نے انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبر اسلام کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ محمد کو اپنے ہمراہ شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک صومعہ تھا جس میں بحیرہ نامی شخص زندگی بسر کرتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کا مطلب ہے عبقری یا نابغہ یا بزرگ دانشور۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس زمانے کی دنیائی مسیحیت کا بلند مرتبہ عالم تھا۔ ایک عرب سیرت نگار ابن ہشام لکھتا ہے کہ عام لوگوں کے تصور کے برعکس بحیرہ دراصل مسیحی نہیں تھا، بلکہ ایک مانوی زاہد ہوتا تھا۔ وہ مانی نام کے ایک ایسے شخص کا پیروکار تھا جس نے ساسانیوں کے دور سلطنت میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ساسانی سلسلے کے بادشاہ بہرام اول نے سن 276 عیسوی میں اسے ایران کے صوبہ خوزستان کے ایک شہر جندی شاپور کے دروازے پر مصلوب کروا دیا تھا۔
مانی جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا قدیم ایران کا نامور نقاش تھا۔ وہ 216 عیسوی میں مشہور شہر بابل کے نزدیک ایک قصبے میں جس کا نام مارڈس تھا پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام بابک بن ابو برزرام اور ماں کا نام مریم تھا۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور اشکانی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ مانی روحانی طبابت میں بھی عمل دخل رکھتا تھا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس نے شاہی خاندان کے ایک فرد کو جو خطرناک بیماری میں مبتلا تھا شفا دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لہٰذا اسی بنا پر اس وقت کے بادشاہ بہرام اول نے اسے جیل بھجوا دیا۔ وہ 26 دن تک جندی شاہ پور کی جیل میں رہا اور وہاں اسے زنجیروں سے باندھ کر اتنا کسا گیا کہ اس کی جان نکل گئی۔ 26 فروری 276 عیسوی بروز سوموار مانی کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد اس کا سر بدن سے جدا کر کے باقی بدن میں بھوسا بھروا کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ دروازہ عہد اسلامی میں بھی باب مانی کے نام سے مشہور تھا۔ عیسائیوں نے مانی کو زندیقی یعنی بدعتی کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ اس نے عیسائی مذہب میں ترقی پسند افکار کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس کی مشہور کتاب کا نام ارجنگ ہے، جو اس کے نظریات اور عقائد کے علاوہ خوبصورت تصاویر سے بھی مزین تھی۔ اس کی دوسری کتابوں میں کتاب الاسرار، رسالہ اسنین، زندہ انجیل اور کنز الحیات بھی خاصی مشہور ہیں۔ مانی کی ایک اور کتاب کفلایا کا بڑا حصہ قبطی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ مانی جو نبوت کا دعوے دار تھا اور اس کے پیروکار جن میں بحیرہ بھی شامل تھا، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا کسی خاص امت کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق دنیا کی تمام اقوام سے ہے۔ اس جہان کی ہر قوم خدا کی مخلوق ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی قوم میں پیغمبر بھیج سکتا ہے جو اسی قوم کی زبان میں ان سے گفتگو کرے اور احکام خداوندی کو ان تک پہنچائے۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی برتر قوم کہلائیں اور یہ اصرار کریں کہ دوسری قوموں کو ان کا دین اپنا لینا چاہیے۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے سوما سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی، لیکن اس دن جب 12 سالہ محمد اپنے قافلے کے ہمراہ اس علاقے میں داخل ہوئے تو وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قافلہ یہاں آئے گا جس میں ایک لڑکا شامل ہے جو اللہ کی طرف سے عرب قوم میں پیغمبری کے لیے مبعوث ہوگا اور عربی زبان میں اپنی ہدایات جاری کرے گا۔ لہٰذا تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کو اپنانے پر مجبور نہ ہوگے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے ایک پیغمبر مبعوث کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کتاب کے پڑھنے والے اور سننے والے مجھ مصنف پر یہ اعتراض اٹھائیں کہ بحیرہ نے پیغمبر اسلام کے بارے میں جو اظہار نظر کیا ہے وہ صرف ایک روایت ہے اور تاریخ کا علم اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ میں اس تنقید کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ تاریخ کا علم اس مانوی زاہد یعنی بحیرہ کے نظریے کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کا ایک حصہ روایات پر مبنی ہے، اور اگر ہم ان روایات کو قبول نہ کریں تو ہم تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی ہماری اطلاعات کا دار و مدار روایات پر ہوگا میں اس نقطے کی وضاحت کر دوں گا۔ لسٹرز پہلا مضمون یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے دوسرے مضمون میں آپ سنیں گے حضرت عبداللہ کے خاندان کا ماضی اور بیک گراؤنڈ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد اسی سیریز کی نئی قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔